اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ الی آخرہ۔ میرے محترم مخاطبین، برادران و خواہران، بالخصوص اس وقت ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے طالبات جامعۃ الفاطمہ دہلی، خواہران جامعۃ الفاطمہ، آپ سب کی خدمت میں عرض سلام اور ادب کے بعد گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تفسیر جزء سیوم 30ویں پارے کی تفسیر اس سیمسٹر میں شروع ہوئی اور 5 دروس میں سورہ نبا، پھر 6 دروس میں سورہ نازعات کی تفسیر مکمل ہوئی، پھر ایک درس سورہ عبس کے سلسلے سے ہوا اور آج یہ سورہ عبس کا دوسرا درس ہے، یعنی کل ملا کر کے 13واں درس ہے اس سیمسٹر کا، اس ترم کا، جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا اور فرشتوں کو اپنا سفیر یا آسمان سے زمین تک پیغام الہی لے کر کے آنے والا اور سفر کرنے والا ملک اور فرشتہ اور نمائندہ محسوب کرتے ہوئے آواز دی، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ کرام جمع ہے، کریم کا معنی ہے جب کئی کریم اکٹھا ہوں تو کرام بزرگوار، اور بررہ نیک اور اتقی افراد۔ اس کے بعد یہ آیت میں نے پڑھ کے گفتگو چھوڑ دی تھی یہیں پر ادھوری، کہ آگے آج کے درس سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا گیا اس کفر کے نتیجے میں جو اس نے انجام دیا۔ لعن وعذب الکافر، لعنت ہوئی، ملعون ہوا وہ انسان اور عذاب کا شکار ہوا وہ انسان کہ جو کافر ہے، جس نے کفر اختیار کیا۔ ما اکفرہ صیغہ تعجب کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور یہاں پر یہ کہنا مقصود ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا وہ ہلاکت کا شکار ہو گیا اور اپنے کفر کے ہی نتیجے میں۔ قتل انسان ما اکفرہ، خالق کائنات انسانوں کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے کفر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا، انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ناشکرا ہے۔ چونکہ کفر کا معنی 2 ہوتا ہے، ایک ایمان کے لحاظ سے خدا کا منکر ہونا اور ایک نعمتوں کا انکار کرنا، کفران نعمت کرنا۔ تو انسان مارا گیا، دونوں مفہوم اس میں پایا جا سکتا ہے۔ انسان مارا گیا اپنے کفر کی بنیاد پر یا اپنے قدر ناشناسی کی بنیاد پر، کس قدر ناشکر و گزار ہوا یہ انسان۔ آخر اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ یہاں سوال طلب کے لیے نہیں ہے، طلب فہم کے لیے نہیں۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں سوالات جو ہیں وہ استفہام حقیقی نہیں ہوتے جب خدا کی طرف سے ہوں، تو یہاں پہ جو سوال ہے وہ استفہام حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ غیر حقیقی اور ایک طریقے سے تحقیر سمجھانا مقصود ہے کہ تو غور کرتا ہے، انسان اتنا غرور کا شکار ہے، ایک قطرہ نجس سے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، اس کے مراحل مشخص کیے ہیں، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے۔ ابھی عرض کروں گا یہ راستہ 2 طریقے کا ہو سکتا ہے۔ پھر اسے موت دے کر فنا کر دیا، موت دے کر دفنا دیا، قبر میں لٹال دیا، فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے اس جسمانی پیکر کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کی نئی زندگی کا حساب اور کتاب کے ساتھ آغاز ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کو دفنا دیا، یعنی اللہ نے اسے موت دے کر قبر میں لٹا دیا، سلا دیا۔ اب یہاں پر اچھے لوگوں کے لیے احترام کا مفہوم بھی چھپا ہوا ہے، جسے آگے عرض کرتا ہوں۔ پھر جب چاہا تو اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ اب ترجمے کو روکتے ہوئے ذرا سی وضاحت یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں تک جو ترجمہ ہوا آیات کا،
قتل الانسان یعنی لعن وکذب الکافر، ملعون واقع ہوا، نفرین ہوئی اور عذاب نازل ہوا کس پر؟ کافر پر، ما اکفرہ، جو اس نے کفر نعمت کیا یا کفر کیا اس کے نتیجے میں۔ تعجب، یہ متن ہے، کس کا متن ہے؟ تفسیر شبر کا۔ تعجب من شدت کفرانہ لنعم خالقہ، نعم جمع ہے نعمت کی، تعجب ہے یہاں پر اللہ کی، خالق کی کثیر نعمتوں پر بندے کے شدید کفر کے اوپر، یعنی کثیر نعمتیں پاتا جاتا ہے اور کفران نعمت میں شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اس پر تعجب ہے یہاں۔ من ای شیء خلقہ، یہ انسان غور نہیں کرتا ہے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے، یہ کس چیز سے بنایا گیا؟ خود ہی ارشاد ہوتا ہے، بیان کرتا ہے پروردگار عالم، من نطفۃ قدرہ، ایک نطفے سے بنایا ہے جس کو مقدر کیا ہے۔ مقدر کے الگ الگ معنی ہیں۔ خلقہ فقدرہ، آگے آ رہا ہے، خلقہ فقدرہ، اسے خلق کیا، نطفے سے بنایا، پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی تقدیر کی۔ اب یہاں تین احتمالات انہوں نے بیان کیا ہے۔ پہلا احتمال قدرہ سے مراد کیا ہے؟ اطوارا حتی تم خلقہ یا تم اللہ خلقہ، کہ اس کو خلق کیا اور اس کی تقدیر اور مقدار مشخص کی، مرحلے اور حدود بنائے، حدود اور مقادیر طے کیے، یہاں تک کہ اس کی خلقت کو کمپلیٹ کیا اللہ نے، ہے نا۔ نطفہ، مضغہ، علقہ، یہ سارے جو مراحل ہوتے ہیں خلقت کے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے نطفہ جو ہے وہ علقے میں تبدیل ہوتا ہے، مضغے میں وہ تبدیل ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان کے بدن میں مطلب انسان کا بدن ہڈی اس میں بنتی ہے، شکم مادر میں ہی اس پہ گوشت اور کھال کی تزئینات ہوتی ہیں، چہرہ خوبصورت بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے روح پھونکی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو مراحل طے ہوئے ہیں، یہ مقدرات جو ہیں جو شکم مادر میں طے پائے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مقادیر مراد ہوں، یہ حدود مراد ہوں کہ یہ مراحل طے کیا، تو وارن حتی تم خلقہ، یہ مراحل و یہ حدود طے کیے یہاں تک کہ اس کی خلقت مکمل ہوئی یا اللہ نے مکمل کر دی اس کی خلقت۔ دوسرا احتمال قدرہ سے کیا ہے؟ او احوالا، مقادیر یہ اطوار مراد نہیں ہے بلکہ احوال مراد ہیں، کہ اسے ذکر و انثی اس کی حالتیں مراد ہیں کہ یا مذکر بنایا یا مؤنث بنایا، اسے خلق کیا فقدرہ، پھر مقدر کر دیا کہ یہ عورت رہے گا یا مرد رہے گا، مذکر رہے گا مؤنث، بچہ رہے گا بچی۔ او اعضاء و حواسا حسب مصلحتہ، یا یہ کہ اللہ نے جیسی مصلحت تھی اس کے اعتبار سے اس کے اعضاء اور حواس کو جو ہے وہ مقدر کیا، حواس سے خمسہ، ٹھیک ہے، اس کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، نان، کان، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، ساری صلاحیتیں دی۔ مراد ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو نطفے کے ذریعے سے خلق کیا اور تعامل خلقت بنا دیا، مکمل بنا دیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اسے راستہ، اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا، آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، اس کے لیے راستہ، اب یہاں دو طریقے کا راستہ مراد ہو سکتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ یعنی سہل سبیل خروجہ من بطن امہ، جب وہ مکمل شکم مادر میں ایک انسان کے شکل میں تیار ہو گیا تو شکم مادر سے باہر آنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک راستہ ہموار کر دیا، آسان کر دیا راستے کو۔ سہلا سبیلا، سبیل یعنی اس کے خروج، اس کے باہر آنے کے راستے کو پروردگار عالم نے آسان کر دیا، آسانی سے وہ اس طریقے سے کہ زندہ و سلامت، یہاں مراد یہ آسانی یعنی زندہ و سلامتی کے ساتھ بندہ باہر آ جائے۔ اس بندے کو اللہ نے شکم مادر سے سلامتی کے ساتھ کائنات میں وجود بخشا، معرض وجود میں لے آیا۔ وَيُبَيِّنُ لَهُ، یا دوسرا احتمال کیا ہے؟ وَيُبَيِّنُ لَهُ سَبِيلَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، کہ اللہ نے اس کے لیے سبیل خیر اور شر کو بیان کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، سبیل کو اس کے لیے آسان بنا دیا، یعنی اچھے راستے اور برے راستے دونوں سے اس کو باخبر کر دیا۔ جیسا کہ آیا ہے سورہ شمس میں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے اس نفس کو بنانے کے بعد
دونوں راستے اس کو دکھا دیے، اچھا بھی اور برا بھی۔ یہ آواز آئی انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستہ دکھایا ہے اس کو، چاہے شکر گزار بن جائے چاہے کفران نعمت کرنے والا بن جائے۔ تو سبیل جو ہے وہ راہ ہدایت کو کئی جگہ پہ بتایا گیا ہے، تو اس لیے یہاں دوسرا احتمال بھی دیا جاتا ہے۔ مگر پہلا احتمال اس لیے ہے کہ خلقت کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہے نا، تو خلقت اور نطفے کے ساتھ ساتھ یہ پہلا احتمال زیادہ قرین و قیاس لگتا ہے۔ مگر جیسے دوسری جگہوں پہ سبیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں سبیل ہدایت مراد ہے، خیر و شر کا راستہ دکھانا مراد ہے، اس لیے یہاں پر دوسرا احتمال بھی قرین و حق ہے۔ ثم اماتہ، پھر انسان جو ہے زندگی میں بسر کی دنیا میں اچھا یا برا بن کر کے رہا، اور پھر اس کو پروردگار نے موت عطا کر دی۔ لیتوصل الی السعادۃ الدائمۃ انتا، یہاں دنیا میں اچھا راستہ اس کے لیے اللہ نے دکھا دیا، اور اب اگر اس اچھے راستے پہ چلا تو موت آ گئی، اور موت کے بعد ہم یہ افراد خیر کے لیے بھی گفتگو کر رہے ہیں، موت آ گئی، اللہ نے اسے موت عطا کر دی تاکہ سعادت دائمہ کو حاصل کر لے، لیتوصل، تاکہ وصول اس کو حاصل ہو جائے سعادت دائمہ کی طرف۔ ان عطا، اگر اس نے اطاعت کی ہے تو، اگر اطاعت کی ہے تو سعادت دائمہ اس کو نصیب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سعادت دائمہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، اچھی زندگی گزارے گا معاشر میں۔ فاخبرہ، اور اسی انسان جس نے اطاعت کی اسی کے لیے یہ ہے کہ فاخبرہ، اس کے لیے قبر تیار کی، یعنی اسے یہ نہیں کہا مر جاتا ایسے پھینک دو ادھر ادھر، نہیں، حرمت اللہ نے اس کے لیے بیان کی، جعلہ ذا قبر، اس انسان کو صاحب قبر بنایا، وامرا بان یقبر احتراما، اور امر کیا کہ لاش کو اس کی ایسی نجس مردار سمجھ کے پھینک نہ دیا جائے، بلکہ غسل و کفن کے بعد اس کو احترام کے ساتھ کاندھوں پہ رکھ کر کے لحد تک پہنچایا جائے اور احتراماً اس کو دفن کیا جائے، تاکہ قبر اس کی میت کی بے حرمتی نہ ہو، جانور نہ کھانے پائیں، اور چیل اور گدھ اور پرندے نہ آئیں اس کے اوپر حملہ کریں۔ اس طریقے کے درندوں سے اور اس طریقے کے وحوش سے بچانے کے لیے اللہ نے اس انسان کو احترام عطا کرتے ہوئے قبر تک پہنچانے کی گفتگو کی ہے، تاکہ نہ دریا کے جانور کھائیں، نہ خشکی کے جانور کھائیں، نہ آسمان کے پرندے کھائیں، بلکہ یہ قبر کے اندر چھپ جائے، اور اس کی بے حرمتی، اس کا حال سب پہ مخفی ہوگا، یہ جانے اور خدا جانے، لوگوں کی عوام الناس سے اس کی خبر جو ہے چھپی رہے گی۔ یہ احترام بشر ہے۔ البتہ اگر کافر ہے تو ظاہر سی بات ہے، اما تو اس کے بعد موت کے بعد سعادت ابدی نہیں بلکہ شقاوت ابدی روبرو ہوگا، العیاذ باللہ، پروردگار محفوظ رکھے۔ ثم اذا شاء انشرہ بعثہ حیا، اور اگر پھر اللہ چاہے گا، اور جب چاہے گا، بلکہ جب چاہے گا تو اسے پھر سے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ بعثہ حیا، بعثہ حیا کا مطلب یہ ہوا کہ اسے پھر سے نکالے گا، پھر اسے موت دے کر دفنا دیا، پھر جب چاہا اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ ہرگز نہیں، اس نے حکم خدا کو بالکل پورا نہیں کیا۔ ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے، بے شک ہم نے اب یہاں پروردگار عالم اس انسان کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، بے شک ہم نے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے زمین کو شکافتہ کیا ہے، پھر ہم نے اس میں سے دانے پیدا کیے ہیں، اور آخر میں اور بھی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہے جسے شاید آج بتا نہ پاؤں۔ بہرحال تو میں ذکر رہا تھا ثم اذا شاء انشرہ، کہ جب چاہا اس کو دوبارہ نشر کیا، یعنی بعثہ حیا، دوبارہ اٹھایا، یعنی مبعوث کیا، قیامت میں بلا لیا۔ کلا حقاً، کلا یعنی حقاً، بتحقیق، یا مثلا یہ اوراد ان للانسان ان کفر، یا کہ انسان کو کفر سے روکنے کے لیے کلا کہا گیا ہے۔ لما یقضی لم یفعل ما امرہ بہ اللہ، اس انسان کو دیکھو، اس کو ہم نے اتنا سب کچھ کیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو انجام نہیں دیا۔ قضاء امر یعنی انجام دینا، لم یفعل، اس کام کو، امر خدا کو انجام نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے اتنی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا ذکر آگے پھر سے آ رہا ہے، حکم خدا کی عدولی کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں باقی باتیں بیان کروں گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔